Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. The video is going to be in English, so if you are not an Urdu speaker, skip the video or turn on the subtitles. تو جناب اب ہم آ گئے اپنے فائنل ڈے پہ IHSP کے میری کہانی میری زبانی، اور تو یہ میری سیریز کا 13واں ایپیسوڈ ہے، اور ایپیسوڈ 1 onwards all the way till 12 episodes میں نے انیشیل ٹیسٹ کور کیا ود انٹیلیجنس ٹیسٹ، اس کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ، میڈیکل اور انٹرویو. اس کے بعد میں نے IHSP اسٹارٹ کور کی، تو اس میں ارائیول ڈے، نصی رائٹنگ، ڈے 1 اسکریننگ آؤٹ ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ، سائک ایویلیویشن اور گروپ ڈسکشن. پھر ڈے 2 کو پروگریسو گروپ ٹاسک اور ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی، اور اس کے بعد آبسٹیکل کلیئرنس. ڈے 3 کو صبح میں پروگریسو گروپ ٹاسک، اس کے بعد آفٹرنون میں ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی اور آبسٹیکل کلیئرنس. پھر ڈے 4 کو کمانڈ ٹاسک اور ہاف گروپ ٹاسک ہوئے، اور صاحب کی آپ نے جو اپنی اسسمنٹ دینی ہوتی ہے وہ. تو اس میں میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بلینڈیڈ ود وٹ IHSP ریکوائرز، ان چیزوں کو اکٹھا کر کے میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب 4th ڈے کے بعد جو آخری دن تھا ہمارا 5واں دن، اب وہاں پر جو لڑکے آئے ہوئے ہیں ان کی مینٹل کنڈیشن کیا چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا پہلے دن سب آپس میں فرینک لطیفے چل رہے ہیں، الٹے پلٹے، تاش چلی ہے، لوڈو چل رہی ہے رومز میں، ٹھیک ہے جی، باہر لان میں آئس کریمیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، کچھ دن ان لوگوں کو فٹ بال کے میچز چل رہے تھے ٹی وی پہ، وہ لگے ہوئے تھے، وہ ہم دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو پہلے 2 دن تو ایسی جو ہے نا اڑن دستریوں میں اڑتے رہے سارے. اچھا، ہم کچھ لڑکوں کا جو گروپ تھا، جن کو اس گروپ میں 110 میں سے 5-6 لڑکوں کو ہمیں جو ہے نا وہ مطلب پنڈی میں کہتے ہیں نا رامی جاقوت تو اس قسم کا لقب دے دیا گیا تھا، شرارتی اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ سارا کچھ نا. تو ان کے علاوہ باقی جو اوور آل ایون ایونچولی میں نے کہا میں اپنے جو مرضی کام کرتا ہوں باقی، بٹ آئی واز ویری سنسیئر ان آنیسٹ ورڈز وٹ آئی واز ڈوئنگ اوور دیئر. تو میں اس میں کوئی میں نے وہ معاملہ نہیں چھوڑا، ہم باقی اپنی جو ہے نا وہ حرام پڑا جن کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے چلتے رہے. سو what I was saying کہ جو باقی جو اوور آل جو تھا نا بہت سیریس گروپ تھا ہمارا. I would say کہ تیسرے اور چوتھے دن جو کنورسیشن جو آپس میں ہونا شروع ہوگی وہ ٹوورڈز دا ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس شیئر ہونا شروع ہوئے. کہ گروپس میں ٹولی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہم جب کھانے پہ جا رہے ہیں اس میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو دا کہ ہاں بھائی ہر کوئی کیوریس تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر چکے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا جس طرح کہ ہمارے ٹیسٹ ڈیوائڈ ہو گئے تھے 2 دنوں میں، آدھا گروپ اس قسم کا ٹیسٹ کرا تھا، باقی آدھا دوسری قسم کے. نیکسٹ ڈے اس وقت آدھے والے نے اس قسم کے ٹیسٹ کی جو ہم نے کیے تھے آن 3rd ڈے، اور ہم جو تھے وہ ان کے 3rd ڈے کے ٹیسٹ کر رہے تھے. انٹرویو سب کا اکٹھے ہی ہوا تھا 5ویں دن. تو 110 بندوں کا انٹرویو ہونا تھا، تو اس میں آئی تھنک دے اسائنڈ 1 ڈیپٹی پریزیڈنٹ فار ایچ گروپ. سو اباؤٹ 10-11 بندے جو تھے، تو ایک انٹرویو زیادہ چلتا تھا. میرا انٹرویو تھا 45 سے 55 منٹ کے درمیان تھا. میرا جو پہلے لڑکا تھا اس کا 30 منٹ کا انٹرویو تھا، باقیوں کے پھر ہم نے پوچھا ہی نہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ اسٹارٹ ہوئے تھے مارننگ 7:30 پہ ہم اسٹارٹ ہوئے تھے، اور اباؤٹ لنچ ٹائم 1:30 ایوری ون واز ڈن، سب کے انٹرویو ہو چکے تھے. اس کا میں پروسیس بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا تھا. اب چوتھے دن کے بعد اب میں نے اگین لنچ کے بعد ہم تقریباً فارغ ہی ہو گئے تھے. تو کیونکہ جو گروپ ٹاسک تھا وہ جو کمانڈ ٹاسک تھا وہ صبح ارلی مارننگ ہو گیا، پھر وہ کچھ تھوڑی سی بریک لی انہوں نے آدھے گھنٹے کی، اور اس کے بعد میں فال ان کو کہا یا فال آؤٹ ہونے کو کہا، اور ہمارا جو ہے نا ہاف گروپ ٹاسک ہوا. اور پھر لنچ کے فوراً بعد جو ہمارے اسسمنٹ آ گئی، اور اس کے بعد میں کہا جی اب آپ یاشی کریں، آپ کل کے انٹرویو کی پریپریشن کریں، آپ چاہو جی فنشڈ. تو خیر جس وقت کمرے میں پہنچے، تو جب میں پہنچا کمرے میں
یہ دن کے وقت ہے. تو دین آئی اسٹارٹڈ اسیسنگ مائی دیٹ ڈیز پرفارمنس, اور میں نے پھر اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کیا کہ اب میری پوزیشن جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو اس میں سمپل جو ہے نا پروبیبلٹی جو ہم نے سیکھا نہیں بائی دا وے اس وقت تک, کیونکہ میں نے میتھ تو پڑھا ہی نہیں نا میٹرک کے بعد. میٹرک کے بعد آئی وینٹ فار پری میڈیکل, اور پری میڈیکل کے بعد میں جو ہے وہ ٹیچنگ لائن میں آنے کے لیے میں بی ایس سی کر رہا تھا ایز اے سیٹ جیوگرافی, کیمسٹری اینڈ باٹنی میں. تو 4th ایئر میں تھا میں اس وقت. تو اس لیے میتھ تو پڑھا, پرابلٹی تو تھی نہیں, لیکن ایک میں نے جس طرح میں کہا کہ بچپن سے ہی ٹریننگ گھر میں کچھ قسم کا ماحول ملا ہوا تھا, اس کے بعد میں کچھ عادات ایسی تھیں, نمبر سے شوق تھا. تو کیونکہ میں اپنے گروپ میں اپنے آپ کو چوتھے نمبر پہ ڈکلیئر کر چکا ہوں میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق کہ آئی کوڈ بی رانگ, آئی کوڈ آلویز بی رانگ, لیکن بندے کو کم از کم اپنے آپ کو جج کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. سو میں نے جب جو اپنی اسیسمنٹ کی تو میں اپنے آپ کو چوتھے نمبر پہ رکھا. اب میں نے یہ اسیوم کیا کہ باقی جو گروپس ہیں ان میں بھی ہر بندہ کوئی نہ کوئی تو چوتھے نمبر پہ ہوگا نا. تو اس ریشو سے اس وقت 11 گروپ چل رہے ہیں, تو میں ٹاپ 44 میں تو ہوں نا. دس واز اونلی راؤنڈ فگر میں اپنے آپ کو دی کہ ٹاپ 44 میں ہوں. مگر لازمی تو نہیں کہ میں جو ٹاپ 4 ہے ہر ٹاپ 4 میں میں سب سے اینڈ میں ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو وہاں پر تھوڑا سا جو ہے ایج دے دیا, کس طرح کہ جو ٹاپ 3 ہیں 11 گروپس میں 33 ہوں گے اور میں 44 ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو اب نمبر دیا 33 سے 44 کے درمیان. 110 اسٹوڈنٹس میں سے میں کم از کم ٹاپ, اگر 33 میں نہیں ہوں تو ٹاپ 44 میں تو ہوں میں. ٹھیک ہے جی, یہ میری اپنی اسیسمنٹ تھی. تو چونکہ ملٹری پلاننگ جو ہوئی تھی ہمارے گروپ میں, اس میں وہ 2 لڑکے ہی آگے نکلے گئے تھے نا, جنہوں نے سارا فر بول بھی دیا, آنسر بھی بول دیا. اور دیکھیں جی ٹی او نے اسی بندے سے آگے پوچھا جس نے پورا ٹیسٹ سالو کیا تھا. تو مینس ہی نو اٹ. ان کو پتا تھا کہ کون کیا کس قسم کے انپٹ دے رہا ہے. تو مطلب کہ باقی جو 8 لڑکے تھے 9 لڑکے تھے ان کا بھی تو میرے ایسی حال تھا نا, تو ہم کوئی انپٹ تو کر نہیں سکے. تو میں نے پھر اپنے آپ کو دوبارہ ری ایویلیویٹ کیا, کیپنگ دیٹ فیکٹر ان مائنڈ کہ نہیں میں کم از کم بھی نہیں تو میں ٹاپ 33 میں ہوں. میں نے اپنا کو زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر لیا, جس طرح کہ جی ٹی او نے مینشن بھی کیا تھا اپنا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرے, بیکاز وہ بندہ آپ سے آپ کو خوشامد تو نہیں کرے گا, آپ کسی کو نہیں کرے گا. تو یہ تھوڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسرا میں بہت اتنی جلدی فرینک, مطلب میں فرینکنیس فیل کرتا ہوں کہ استاد کے در سے میرا تھا ان کو. تو میں نے کہا جلدی آپ فرینک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, اچھے اس میں رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے, ناٹ اے بیڈ تھنگ. اور چونکہ میرا امپریشن تھرو سے ہی پڑا, میں اگین میں وہ بتا رہا ہوں کہ آئی ہیو پاسڈ آئی ایس ایس پی. تو اس لیے میں اس وقت جو کہوں گا وہ کچھ معنی رکھتا ہوگا, کیونکہ میں نے جس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اینڈ آئی ہیو پاس. اور میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر میری گڈ لک ہوئی اور کس انداز میں ہوئی, تو میں وہی چیزیں بیان کروں آنیسٹلی, اگین والنٹیرلی کر رہا ہوں. خیر یہ تو میں نے جس طرح بتایا کہ 3 پارٹس ہیں آپ کے, ایک سائیک ایویلیویٹر ہوتا ہے اور ایک آپ کا جی ٹی ہوتا ہے, تیسرا آپ کا ڈیپٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو ان تینوں سے آپ اپنے پاس ہو. جن کا ری انٹرویو ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 2 بندے اس کو پاس کرتے ہیں اور ایک بندہ اس کو پاس نہیں کرتا. تو پھر وہاں پر جو نا وہ آ جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ بلا کے پوچھا جائے کہ یہاں بھی اس وقت جو جی ٹی او بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس وقت آپ کا وہ بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کو کہ جس کی کم از کم 3 میں سے 1 نیگیٹو آیا اس کا اور 2 اس کے پازیٹیو آئے ہیں. تو دیٹ پرسن ہیز ٹو بی ری انٹرویوڈ. ٹھیک ہے جی. یہ جو لگے 59.9% نمبر ہیں, 60 پاسنگ مارکس ہیں, تو اس کے 59.9 ہیں, تو اس کو نہیں. 3 میں سے 3 آپ نے یس لینے ہوتے ہیں. 3 میں سے آپ کو 1 یس ملا, 2 نو ملے, تو آپ آؤٹ ووٹڈ ہو گئے نا. خیر آپ 3 میں سے 2 یس مل گئے, 1 آپ کو مل گیا نیگیٹو. تو یہ ڈاؤٹ کوئی نہیں رکھتے, دے وانٹ ہم, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا جو نیکسٹ انٹرویو ری انٹرویو ہوتا ہے وہ اس بیس پہ ہوتا ہے. میں چائنا میں آئلٹس کا ایگزامنر رہا ہوں بیک ان 2001 and 2. اس وقت یہاں پر اتنے زیادہ گورے نہیں ہوتے تھے, تو پاکستانیوں سے بھی کام چلا رہتے تھے وہ. تو اس میں ہمارا کام کیا تھا, جو ہمیں ٹریننگ ملی اس کی لسننگ کا جو پورشن ہوتا تھا, وہ ہم نے جا کے اس میں نا کسی بھی سینٹر میں جا کے تو اسٹوڈنٹ سے ان کی اسپوکن انگلش کے بارے میں کوشچن آنسرس کرنے. اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ جو بھی سیریل نمبر ہے, اس کا نام ہے, جو بھی رول نمبر ہے, وٹ ایور اٹ از, اس کو اس کے اوپر مارک کیا. وہ ٹیپ گئی اس کے اندر,
ٹھیک ہے جی. اس کا ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور ہم اس سے کوشچن پوچھتے تھے, سیٹ کوشچن ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کنورسیشن کے درمیان پھر میں اس کو ایویلیویٹ کرتا تھا آؤٹ آف 10 اس کو مارکس دینے. ٹھیک ہے جی. لیٹس سپوز میں نے دے دیے 7. اب وہی ٹیپ اسی طرح سیل پیکڈ ہوگی اینڈ دیٹ وڈ بی گیون ٹو دا مین آئلٹ سینٹر ان چائنا. بیجنگ میں تھا اس وقت وہ, جس کو ہم پیکنگ کہتے ہیں یا بیجنگ کہتے ہیں ہم. تو چائنیز میں پروننسیشن اس کی بیجنگ. تو وہاں پہ جائے گا, وہاں پہ دوسرا ایویلیویٹر اس کو ایویلیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا اسکور دیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جب وہ اس کو ایویلیویٹ کر لے گا, اب وہ اپنے مارکس دے گا. اب اس میں +-1 کا ایرر ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. لیٹ سپوز اس نے دے دیے 9 مارکس, میں نے کتنے دیے تھے؟ 7. اب یہی ٹیپ جائے گی ہیڈ کوارٹرز میں, جو کہ آئلٹس کے ہیڈ کوارٹر لندن میں. وہاں پر جائے گی ٹیپ. اس کو تیسرا ایویلیویٹر سنے گا اسی ٹیپ کو, جو میں نے جو کنورسیشن بندے کے ساتھ کی تھی. اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم 2 بندوں نے پیچھے کیا وہ دیا ہے. اچھا, لیٹس گیٹ اٹ ڈاؤن ٹو میں نے 5 دیے, اس بندے نے مجھ سے 2 زیادہ دے دیے, 7. ٹھیک ہے جی. اب جب تیسرے بندے کے پاس جائے گا, جو کہ تیسرا ایویلیویٹر ہے, وہ لیٹ سپوز اس میں دیتا ہے اس کو 8. تو میری انٹیگریٹی جو ہے وہ کوشچن ہو جائے گی کہ میں نے اس بندے کو انڈر ایویلیویٹ کیا ہے, کیونکہ وہ 2 +- کے ایرر کے قریب ہیں اور میں اس سے بہت دور ہوں. +2 اور دوسرے والے سے +3 -3 -2. تو یہ اس طرح ایویلیویشن سسٹم کام کرتا ہے, اور یہی تقریباً پروسیس جو ہے وہ چلایا جاتا ہے ISSP میں بھی. تو 3 آپ کے ایویلیویٹرز ہیں, تینوں سے آپ نے پاس کرنا ہے. 2 سے آپ نے پاس کر لیا, 1 سے نہیں کیا, تو آپ کا ری انٹرویو ہوگا, یا آپ کو شاید ناٹ ریکمینڈ بھی کر دیں ڈائریکٹلی. کیونکہ جب یہ فائنل جب میٹنگ بیٹھتی ہے, جب یہ تینوں آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک بندے کے ISSP کال دینے کے لیے, کلیئرنس کی کال دینے کے لیے, دین دے ٹاک اباؤٹ دا کیس ون بائی ون. کیونکہ ایک ہی GTO آفیسر ہوگا, ایک ہی سائیک ایویلیویٹر ہوگا, اور ایک ہی ڈیپٹی پریزیڈنٹ ہوگا. تو ایک گروپ کے لیے تو 10 بندوں کو ایویلیویٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہر گروپ کو علیحدہ ڈیپٹی پریزیڈنٹ ہے, علیحدہ سائیک ایویلیویٹر ہے, علیحدہ GTO ہے. تو اس لیے اس چیز کو اتنا کو کمپلیکیٹڈ نہ سمجھے. دس از دیئر جاب, دیٹس واٹ دے ڈو ایوری ڈے. چونکہ میرا آخری مقابلہ تھا کس کے ساتھ, جناب جو ہمارے ڈیپٹی پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کے ساتھ تھا. اچھا, مجھے اس وقت تک ان چیزوں کا علم نہیں تھا کیسے اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے. میں تو صرف اپنے جو ہر ٹیسٹ کو میں نے ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ سمجھا کہ میں اگر ایسے لکھ رہا ہوں تو ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. جس طرح ہم FSC میں جاتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, اور اس کے بعد اسلامیات, اردو, یہ سارے ہوتے ہیں سبجیکٹس ہوتے ہیں, ہر ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. تو وہاں پر بھی ISSB میں نے ہر چیز کو ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ کے حساب سے لیا. اب چونکہ وہاں پر رٹافیکیشن نہیں تھی, میں رٹے میں بڑا کمزور ہوں, اس لیے میرے 561 نمبر تھے FSC میں. یہ نہیں کہتا کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ 1100 نمبر لے رہے ہیں تو وہ رٹے کے ویسے لے رہے ہیں. نو, دے ایکچولی their brains are smarter than mine in terms of learning things, remembering things, memorizing things. لیکن میں بالکل ایک کند ذہن کا تھا اس معاملے میں. جب سے مجھے ٹائیفائڈ فیور تھا اس کے بعد ادروائز جو ہے دا فوٹوجینک میموری, میں صرف اپنے جو اس وقت 5ویں 6ٹھی سے پہلے 7ویں کلاس میں, اس وقت تک I used to skim once and I could remember the whole page. ٹھیک ہے جی. لیکن ٹائیفائڈ کے بعد میرا بالکل وہ 8ویں کے بعد جو ہے وہ چینج ہو گیا بالکل. اینڈ I used to struggle in memorizing things. تو میرے یہ سب کن ذہن, اب یہ چونکہ فیلڈ اسٹڈی کی نہیں تھی, یہ سبجیکٹو آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے جس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, یہ ایک رسپانسو ہے, آبزرویٹری ہے. تو اس میں تو ہم تھے ہی کمال, مطلب وہ اپنے منہ نہیں بن رہا, بٹ دس از واٹ اٹ واز. تو کیونکہ جو بہت زیادہ بک ورمز ہوتے ہیں وہ نارمل لائف میں تھوڑے سے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ نارمل لائف میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن وائز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر بندے کا ڈفرینٹ ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو میں شاید اس قسم کے ایپٹیچیوڈ سے کہ جس کے ایجوکیشنل میں جو ہے نمبر شاید اتنے زیادہ نہ ہوں اس وقت تک جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا.
تو لیکن باقی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دیٹ ریلیٹس ٹو مائی بائکنگ، مائی فٹ بال پلینگ، میری کرکٹ، صبح دوپہر شام، کتے کی طرح باہر گھومنا، یہ وہ، بائکنگ کرنا، موٹر سائیکل چلانا، سائیکل چلانا، تو یہ سب کچھ جب ایک اس مجمع میں آ گیا تو آئی فیلٹ لائک آئی ایم گونا بی بیٹر دین دی ادرس. اینڈ اب اس پہ جب آ گیا تو اب آخری وہ تھا، اب آ جائیں جناب. تو اس رات کو میں نے پھر دیکھا، سوچا کہ ہاں بھائی اب ایک انٹرویو رہ گیا اور اس انٹرویو میں مجھ سے کوئی بھی کوشچنس پوچھ سکتے ہیں. میرے جو پہلے 2 انٹرویو تھے، ایک ہم نے فیل کر دیا تھا اچھی طرح سے، جو پی ایم اے کا لانگ کورس کا جو انٹرویو تھا، اس میں کارل مارکس اور لینن کا پوچھا گیا مجھے. میں کو بولا کہ یہ فزسسٹ ہے. کامن سینس از ویری کامن، لیکن کبھی کبھی آپ کی آؤٹ اسمارٹنیس آپ کو بھی آؤٹ اسمارٹ کر دیتی ہے. تو اگر اس نے مجھے فیوریٹ سبجیکٹ پوچھا، میں نے کہا فزکس. اس نے مجھ سے پوچھا کارل اسمارٹ کون ہے، تو میں تو یہ سمجھوں گا نا بھائی صاحب وہ فزسسٹ ہی ہوگا، جو شاید مجھے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ سوشلزم اور کمیونزم تو پڑھایا نہیں جاتا کہیں. مجھے پڑھائے گا ہمارے زمانے میں، سیدھی سی بات ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ دی سسٹمز آر. تو ایونچولی ہم چلے گئے دوسرے انٹرویو کے لیے، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ I was the last one. اور وہ پیک اپ کر رہے تھے بھائی صاحب، سب جو آفیسرس تھے وہاں پہ آفیسر تھے، اور انہیں جلدی میں کہا چل یار ٹھیک ہے بھائی، جاؤ اکیڈمک ٹیسٹ دو. اور وہ ہم نے پاس کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے، نہ ٹوٹے ہونے کے باوجود بھی. اینڈ دین ایونچولی آئی اینڈڈ اپ ان ISSB. سو ایکچولی اٹ واز 0 out of 2. سیکنڈ انٹرویو تو میرا تک ہی لگا نا. تو یہ میرا پہلا آفیشیل انٹرویو تھا جس کی میں نے پھر بیٹھ کے ذرا سوچا کہ اب اس میں کیا ہوا. اب کیونکہ مجھے میرے بھائی صاحب نے اگین ماموں کا بیٹا کا ماں کلیئر بتایا ہوا تھا کہ جو تم نے لکھا ہوا اس کو یاد رکھنا، انٹرویو میں تقریباً اس کے لگ بھگ ہی کوشچنس ہوتے ہیں. تو میں نے اپنا ریکال کیا جو سائیکولوجیشن ٹیسٹ تھے، کہ اس میں سماجی مسئلے ہیں، جو سوشل پرابلمز ہیں، سچویشنل جو اویئرنیس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے مجھے پوچھا تو اس میں میں کس طرح کا جواب دوں گا. لیکن میرا جو اوور آل جو تھا امپریشن وہ یہ تھا کہ ایک لاؤبالی سا کھلنڈرا سا لڑکا، ٹھیک ہے جی، کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اتنا کوئی اچھا خاص نہیں ہے اس کا، سپر ایکٹیو ہے، سپر ہیلپنگ ہے اور کوآپریٹو ہے، اور اس کے پاس کچھ انوویٹو طریقے ہیں کہ یہ پرابلمس کو ڈفرینٹ طریقے سے جا کر بھی سالو کرتا ہے. جسے میں نے کہا تھا نا جو پلانک تھے پھٹا، انسٹیڈ آف putting a bans and letting the cross on the bans، میں نے وہ کیونکہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے نیز تھوڑے سے فرنٹ پہ ایکسٹینڈ ہو جاتے. دوسرا ڈفرینس اس کا، اس پر اپنے ہاتھ رکھے تھے، اس کے اوپر میں نے وہ پھٹا رکھوایا تھا اور لڑکوں کو باری باری کراس کروایا تھا. یہ ایک چیز تھی جو I think which was much different than the others. اس میں میرے بازو چھل گئے تھے لیکن I didn't care and I did my command task very well. تو یہ میرا امپریشن تھا. اور ایک وہ ایسا بندہ کہ جو کہ ولگیرٹی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کسی قسم کی بیڈ ہیبٹس نہیں ہے، جوا کی لت نہیں ہے، کوئی اسموکنگ کی لت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری آپ کا جو بایو ڈیٹا فارم ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی پر مینشن ہوتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے ان کو. جو 50 سائیک ایویلویشن کویسچنز ہوتے ہیں جس میں آپ نے اگری، اسٹرانگلی اگری، ڈس اگری، اسٹرانگلی ڈس اگری لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں چیزیں آپ کی کھل کے سامنے آتی ہیں. وہ کچھ سچویشنز ہی ایسی دیتے ہیں. تو ونس دیٹ ہیپن، اب میں تھا کہ یس ناؤ آئی کین ڈو اٹ. سو اب پہننا کیا تھا، تو کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے ڈفرینٹ ڈیز کو ڈفرینٹ اٹائرز رکھی ہیں. اس کا ریزن اس وقت تو مجھے نہیں پتہ کیا تھا، لیکن اب جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ایکچولی دے وانٹ ٹو سی یو ان اے کیڈیٹس فارم. اور کیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ کوئی جس طرح ہم سنتے ہیں ٹام کروز کی طرح کالی انکا پائیاں دیتے، ٹوپی پائی کے تڑ خیر بیٹھا ہے شہزادہ گبرو جوان. وہاں پر وہ آپ کی مت مارتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے دی اینڈ آف دی اکیڈمی. کیوں؟ دے وانٹ یو ٹو بی ہیومیلیٹڈ. کیونکہ اس اسٹریس میں جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی باغی پن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیکاز یو ہیو ٹو گو ڈو اور ڈائی بٹ نیور سے وائی. اور آپ کا باغیانہ رویہ ہے وہ کہیں بھی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو یو گونا بی آؤٹ آف دا سسٹم. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باغی نہیں چاہیے ہوتی، وہاں پہ انقلابی نہیں چاہیے ہوتی، ٹھیک ہے. آپ کو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جو کہ جن کے پاس انوویشن کیپیبلٹیز ہو، جو کریٹیوٹی ہو.
اب دیکھ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کریٹیوٹی ایک چیز کو تخلیق کرنا اور پرانی کوئی منڈی چلی آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر کے نہیں آپ کو دے رہے ہیں تو دیٹس سم تھنگ ایلس، اسے کریٹیوٹی کہا جاتا ہے. لیکن باقی گانا نو، بس آپ کے سب چہرے پہ ہے ہی نو، یہ ہوتا ہے باقی گانا بات. یہ وہ نہیں دیکھتے، وہ پسند نہیں کیا جاتا. تو بہرحال تو وہاں پر میں نے جو ہے نا پھر کپڑے کون سے چوز کیا. اب اس میں سچی بات ہے کہ میں واقعی فیملی پرسن ہوں. مجھے اپنے جو میرے سرکل میں جو لوگ ہیں، یہ میرا سرکل بنایا اپنے، جس میں میرے بہن بھائی ماں باپ، یہ سب سے ٹاپ پرائرٹی. پھر بیوی بچے سیکنڈ پرائرٹی آ گئی، پھر فرینڈز آ گئے، جس طرح پھر جو فیملی رشتے دار ہیں، یہ سرکل اس طرح بڑھا. لیکن جو میرا جو کلوزسٹ سرکل ہے دیٹ از مائی ایکسٹینڈیڈ فیملی اینڈ مائی پرائمری فیملی. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے اپنے سبلنگز ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، گرینڈ پیرنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور بھی بچے ہو گئے. تو میں ابھی بھی انہیں اقداروں پہ ہوں. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت محبت کرتا تھا، ہم بھی کرتا ہوں. والدین کے ساتھ بڑا اچھا میرا ریلیشن شپ تھا. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ والدہ نے مجھے اسی عید پہ جوڑا دے کے دیا تھا. کپڑے جوڑا ہم سے کہتے ہیں، پنڈی میں ہم جوڑا ہی کہتے ہیں. جو جوڑا نہیں ہوتا، یہ 4 سالہ جوڑا نہیں ہے. کپڑوں کا جوڑا وہ انہوں نے لے کے دیا تھا. اور والدہ نے یہ کہا تھا کہ اس کلر میں لک ویری نائس. مطلب تو گبرو، حالانکہ ماں اپنے ہر بچہ اس کو گبرو جوان نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو سا مرضی ہو. تو آئی جسٹ لسن ٹو مائی مام. اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹی پہ تمہیں یہ کپڑے پہننے ہیں، لیکن میں نے وہ چیز کیپ ان مائنڈ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس اماں نے کہہ دیا کہ یہ جوڑا مجھ پہ جا سکتا ہے. میرے پاس 2 پیس سوٹ بھی تھا، میرے پاس سمپل جینس بھی تھی. آئی کوڈ ہیو وورن اینی تھنگ. تو میرا سمپل شلوار جس کے نیچے میں نے بنیان پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک آف وائٹ کریم کلر کی، ایسی میں فوٹو کی پریپریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ، اور نیچے میں نے کوہاٹی چپل. تو یہ میں نے پریپیئر کروا دیا. پھر اس کو میں نے، جو ہمارے جو بیٹ مین تھے ان کو میں نے چاچو اس کو آپ نے کلف لگانا ہے. کلف نہیں لگایا جاتا تھا، کپڑے تھوڑے سے اکڑ جاتے تھے. میں نے کہا اس کا لیکن زیادہ نہیں لگانا. یہ لگا کہ میں بیچ میں جا رہا ہوں وہ لگا کے ہینگر کے اوپر کپڑے لگائے ہوئے. میں نے کہا اس کو تھوڑا مائلڈ قسم کا کلف لگانا ہے آپ نے، جس سے وہ تھوڑی سی میں جو ہے نا وہ اکڑ آئے گی، اس میں آپ کو تھوڑا سا کمزور پن چھپ جاتا ہے. تو اس نے انسٹیڈ آف اگر وہ 1 کلو ڈالتے تھے اس میں پانی میں، جس میں وہ کپڑے کلف کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں میں خود کی ہیں. لیکن وہاں پہ وہ باتھ روم میں اتنی جگہ اویلیبل نہیں تھی. بٹ سو آئی آسکڈ دی سرونٹ ٹو ڈو اٹ. وہ اس کو اسی میرے معیار کے مطابق جو ہے نا کہ میں 2-3 گھنٹے بعد وہ کروا کے اس میں دیکھیں صاحب ٹھیک ہے. میں نے کہا زبردست A1 وہ کپڑے لگائے. اب پکڑ لیا ان بھائی صاحب کو جو پہلے ایسے بھی کر کے گئے ہوئے تھے، ناٹ ریکمینڈیڈ تھے. ان کو پوچھا ہم دسو اس انٹرویو میں کیا کیا ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا بیسک تو آپ کا اسٹارٹ ہوگا انٹروڈکشن سے، پہلا امپریشن جو ہے وہ. تو ہم نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے. انٹروڈکشن میں کیا کیا بتا سکتے ہیں آپ، تو وہ چیزیں پریپیئر کی. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اٹس ناٹ، ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ نہیں اپنے ڈیٹا پہنچے وہ ان کو رٹا پسند ہی نہیں ہے. جناب آپ نے ریئیکٹیو ہونا، ریسپانسو ہونا آن دا بیسس آف دا پریزنٹ تھنگ. ایونچولی what happened. لیکن یہ چیزیں ہمیں پریپیئر کرنی ہے. کیونکہ پہلے پوچھنا کون کون لوگوں کو بھائی دسو اپنا آپ. حالانکہ ان کے پاس ساری پروفائل ہوتی ہے، بٹ دے وانٹ ٹو سی ہاؤ یو گونا پریزنٹ یور سیلف. ٹھیک ہے جی. انٹروڈیوس یور سیلف ان 2 minutes جو بھی ہے. اچھا وہ میں اپنے انٹرویو پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو آپ کا جو سائیک ایویلویشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیک کرتے ہیں تپری صاحب کے جو آپ نے وہاں پہ کہا ہے وہی بندے ہیں یا ادھر آپ کوئی وہ ڈفرینٹ بن گئے ہیں. ادھر آپ نے کہا جی میں جو ہے وہ خواتین کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی ایسا سیناریو دیتا ہے کہ جس میں آپ خواتین کو گالیاں کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ کانٹرڈکشن ہے. جس سے بات کروں ادھر آپ نے لکھا بھائی میں اسٹرانگلی اگری اور پرسن کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے اپنے والدین پڑھتے ہو 5 وقت کے جن نے کثر کبھی کبھی بھول جاتا ہوں. تو اتنے تو لکھا کہ تو جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے اور ادھر تو یہ بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو کانٹرڈکشن ہے، جب آپ وہ چیزیں اپنے رٹے پہ کی ہوں گی نا، کسی دوسرے کے آنسر چوری کیے ہوں گے، تو انٹرویو میں آپ کی کانٹرڈکشن آئے گی. میں جس طرح میں نے کہا کہ کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے اور ایول نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایول نیگیٹو مینس کہ بہت ہی آپ جو ہے نا وہ شرابی کبابی جواری اس قسم کے بہت بڑے اخلاقیت میں جرائم ہیں اور وہ آپ ان کو وہاں پہ بتا رہے ہیں. اس پہ وہ جب سے انٹرویو پوچھتے ہیں پھر آپ اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اس میں کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ.
لیکن چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ہوتی ہیں، مثلا لڑکے مجھ سے پوچھتے ہیں بی پی دیکھتے ہیں جی آپ، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو اس وقت تک کبھی باقی لائف میں کبھی دیکھی نہیں تھی اس نے کی مووی، تو میں تو صاف اس کو انٹرویو میں نے ان کو جب اچھا انہوں نے پوچھا کیوں، یار مجھ سے جو مجھے پرسنل جو 3 کوشچن تھے پوچھے تھے وہ میں بتا دوں گا کیا پوچھے تھے. تو اس میں ایک یہ بھی کوشچن تھا، میرے ہی ایک وہ راؤ صاحب تھے بڑے فنا مرد ہیں کہ ہم جناب میری تو بڑی گرل فرینڈ ہے تو یہ فلاں کان، تو ڈپٹی صاحب نے پوچھ لیا ان سے. یہ پھر جب انٹرویو ختم ہو گیا پھر اس کے بعد ہم کمرے میں بیٹھے تو اس وقت نے بتایا، کہتا ہے یار میرے بڑی انہوں نے بےزتی کی کہ کیوں، کہتا ہے یار میں وہ گرل فرینڈ کو ان کو بولا، انہوں نے کہا بات چیت کرتے ہو اس کے ساتھ، ہاں جی کرتے ہیں. ان صاحب اس میں ہوتے تھے وہ ڈائل فون والے نے اٹھایا ڈائل فون، اس کے سامنے کر لگاؤ گرل فرینڈ کو فون، دیکھ تم کس طرح بات کرتے ہو. اب کوئی ہوتی تو وہ کسی کو فون کرتا نا تو اس کا منہ لال سرخ ہو گیا. تو اسے کہا یار تم کیوں پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو جب وہ جو اوریجنل نہیں ہے، جو سچی نہیں ہے. تو راؤ صاحب جو ہے اس پہ چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر کیا کرتے اگلا کوشچن آ گیا. تو اس طرح ہم نے اپنے سب کچھ ایویلیوشن تیار کرا کے رات کو صحیح شغل لگائے، گانے شانے گا رہے ہیں، تاکشری چل رہی ہے لڑکوں کے درمیان آپس میں، لیکن 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، کوئی ادھر گانے گا رہے ہیں ادھر گانے گا رہے ہیں، مطلب گانوں کے کمپٹیشن ہوتے ہیں آخری میں، یا پھر یہ جو گانے گیس کرنا، حرکتیں کرنی. ہم اس قسم کی گیمیں بھی کھیلتے تھے. نیکسٹ مارننگ اٹھے، صبح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ساری صورتیں پڑھ کے پھونک پھاک کے جناب. اب میں نے کپڑے اس وقت تک نہیں پہنے جب تک ہمیں وہ بلاتے ان کا تھا ہم آپ کو بلائیں گے جی، جو جس روم کی باری آتی جائے، جس گروپ کی باری آتی جائے گی. تو میرے روم میٹ نکل گئے تھے 3 4 5 اور میں اکیلا کمرے میں رہ گیا تھا. ایک لڑکا اور تھا وہ میرے گروپ میں تھا، کسی اور گروپ میں تھا. سو ایونچولی جب میری باری آئی جب میں نے کہا کہ میں اب آ جاؤں تو میں نے اس وقت پھر اپنے کپڑے پہن کے کافی آنا، اگر آپ اس میں بیٹھے ہوں تو وہ پھر اس میں سلٹیں پڑ جاتی ہیں. سو ایونچولی میں لے کے چلے گئے بیک سائڈ پہ ایک ہال تھا وہاں پر بٹھا دیا. میں اب انہوں نے طریقہ بتا دیا کیسے جانا ہے اندر. تو جو ہمارے گروپ ٹاسک آفیسر تھے انہوں نے آ کے میں سارا بریف کیا. انہوں نے کہا جی ایک لڑکا انٹرویو کے لیے جائے گا. اب اس ہال سے اٹھ کے ہمیں جانا تھا کوریڈور میں، اور کوریڈور میں وہ رومز بنے ہوئے تھے. اور پہلی دفعہ 2 لڑکے گئے جس سے میں نے کہا میرا اپنے گروپ میں سیکنڈ، کیونکہ میں تھا تو 03 لیکن 02 جب اسکرین آؤٹ ہو چکا تھا تو 01 پہلے اور 02 یہ دونوں اکٹھے جائیں گے. پھر 01 جب روم کے اندر گھس جائے گا ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی. جب ریڈ لائٹ آن ہوگی تو میں نے وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ جانا ہے، اور جیسے ہی وہ ریڈ لائٹ آف ہوتی ہے اور اس کے بعد گرین لائٹ آن ہوتی ہے تو میں نے سیدھا کمرے کے اندر گھس جانا ہے. اتنی دیر میں جو چیسٹ نمبر پچھلا جو چیسٹ نمبر جو جس کا انٹرویو ہو چکا ہے وہ دوسرے رستے سے، ایک اور دوسرے 2 کمرے تھے نا اس میں ایک انٹرنس کا تھا ایگزٹ تھا، وہ دوسرے رستے سے اسی طرح کوریڈور سے نکل کے ہال میں آئے گا. وہ جیسے ہی ہال میں آئے گا تو چیسٹ نمبر 03 اٹھ کے، یا جو نیکسٹ چیسٹ نمبر ہوگا میرے بعد جو کیونکہ میں اس وقت روم میں گھس چکا ہوں، وہ جا کے وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ، انہوں نے وہ مسئلہ وہ دکھا دیا کہ یہ پروسیجر ہے. یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو فیوچر میں دیکھیں تو یہ آپ کے جب جہازوں میں ہوتے ہیں تو کس طرح آپ نے انٹر کرنا ہے بیٹل زون ہے اور کس طرح آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں اس میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ سر عالم ہمارے 1965 کے ہیرو تھے، ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا، جنہوں نے 1 منٹ میں 5 جہاز جو ہندوستان کے گرائے تھے. فارمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈ دی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے 2 ونگ مین آ گیا. اب یہ نارمل جو ایچلون فارمیشن ہے لیفٹ اور رائٹ پہ جو ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اب وہ 5 جہاز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک لیڈر آ گیا. ٹھیک ہے جی، 2 اس کے سائڈ ونگ مین آ گئے، اور اس کے بعد ان 2 کے پیچھے ایک ادھر ایک ادھر، یہ 5 جہاز. جس وقت آپ کو دشمن اٹیک کرتا ہے تو اپنے فارمیشن بریک کرنی ہوتی ہے. فارمیشن بریک کرنے کے لیے جو لیڈر ہے وہ اپنا پنچ کے، آپ جو بیک پہ ہوتے ہیں جو ونگ مین ہوتے ہیں وہ پورے پورے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ صرف لیڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لیڈر جو ہے وہ ہی از لوکنگ اراؤنڈ. تو وانس ہی گیوز یو کال آف بریک اپ، بریک دا فارمیشن، مطلب 5 لہراتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو یہ سائن دیتا ہے، اس کے بعد آ کے بریک آؤٹ کرو. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، لیٹس سپوز کہ صرف 2 جہاز ہیں، لیٹس سپوز. تو میں جو پیچھے والا جہاز ہوں، ٹھیک ہے، میں نے
اب میں اس طرح بریک اپ نہیں کروں گا، میں اس کو بیچ میں بچ جاؤں گا، تو آئی وڈ ٹرن ٹو مائی رائٹ اینڈ بریک آف دس وے. یہ ہوتی ہے اس کی کال. اور اگر ہم 2 جہاز ہیں تو میں بریک اپ کروں گا رائٹ پہ، یہ والا جہاز بریک اپ کرے گا لیفٹ پہ. ٹھیک ہے، لیڈر اوپر چلا جائے گا. اب 5 جہاز ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی لیڈر وہ آپ کو دیتا ہے، کال دیتا ہے بریک اپ کی، اور آپ اس کال کو پاس کرتے ہیں اپنے پیچھے والے پہ. ٹھیک ہے، لیڈر نے کال دی، ٹھپ، آپ نے وہ کال ریسیو کی، آپ نے فوراً اس کو 1 سیکنڈ کے اندر اندر اسی طرح کال دی اپنے ونگ مین کو. پھر پہلے وہ بریک اپ کرے گا. اس نے بریک اپ کیا، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بریک اپ ہو گیا ہے، یو کڈ سی ہم، کیونکہ لیڈر نے جیسے پہ کال دی ہے اس میں سیدھا اوپر چلے جانا ہے. پھر اس کا مطلب کہ آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، آپ اپنی توڑ اپنی، لیکن آپ پھر بھی ایک بندے کو لیڈ کر رہے ہیں. پھر آپ اس کو کال لیتے ہیں، اور ایز سون ایز یو گیو دا کال آؤٹ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو اکنالج، یو جسٹ ٹرن گو ٹوورڈ رائٹ. وہ بھی پیچھے سے رائٹ پہ چلا گیا. یہ والے سارے لیفٹ پہ بریک اپ ہو گئے، یہ اوپر چلا گیا. تو یہ ایک وہ چھوٹا سا وہاں پہ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ ہے نا، تو ہے نا مالک صاحب، جب وہ سرگودا بیس سے جب انڈیا نے حملہ کیا، قدرتی وہ ہمارے رن وے پہ نہیں گرا، وہ آگے ایک ساتھ گاؤں تھا، بستی میں جا کر بم گرا دیے، خوش ہو گئے، ہم نے حملہ کر دیا، واپس چلے. تو یہ اس وقت ایئر میں تھے، انہوں نے انگیج کر لیا ان کو. پروبیبلی لیڈر صاحب جو تھے وہ کال کرنا بھول گئے فارمیشن بریک کرنے کی، اور جیسے ہی انہوں نے بریک اپ کیا ہے، وہ اپنی طرف سے تو بریک اپ ہو کے چلے گئے، کیونکہ اب تو سے پیچھے پڑ کے نہیں دیکھ رہے، تو باقی جہازوں کو تو نہیں پتا. اور وہ نارملی ہوتا ہے کہ آپ once you want the leader, it goes up and then turns towards right or left. تو یہ لیڈر سب اوپر گئے، پیچھے والے سارے بھی اس کے اوپر گئے، سب نے 1 by 1 رائٹ پہ ٹرن کیا، اور آنم والم صاحب نے بھی اچھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈز اور 5 شوٹنگ، which is again a remarkable feat to be achieved. یہ کیونکہ گن کا جو ہے نا، جو پیرابولا ہوتا ہے، جو اس کا جو ٹریجیکٹری بنتی ہے، you have to put your cross on the aircraft's tail, then you can really move in target. یہ hundreds of kilometers per hour کی رفتار سے جا رہا ہے. یعنی ہمیں کدھر پڑی گھس گیا ہوں میں. Let's go back. انٹرویو میں نے جس طرح بتایا کہ میرا اسٹارٹ ہی خراب ہوا. وہ جو سسٹم نمبر 01 تھے وہ چلے گئے اندر، میں اب جا کے بیٹھ گیا. اب میں سوچ رہا ہوں، اور جو ہوتی ہے نا وہ انگزائٹی جو ہوتی ہے اس وقت، وہ شروع ہوگی، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، باتھ روم جانے کی حاجت ہے، جا نہیں سکتا، کہ لائٹ ادھر آن ہوگی، پھر کی طرح بیٹھے رہو، جو ہونا تھا ہو گیا، بیٹھے رہو گے. تو کوئی آدھا گھنٹہ اس کا انٹرویو ہے، اور میں اس میں صورتیں پڑھ اپنے کام نہ کروں، مطلب بریتھ، لانگ بریتھ، اور میں اپنی نروس چیک کر رہا ہوں کہ یہ تیز تو نہیں ہو رہی، اور اگر وہ تیز ہوئی تو میں ڈیپ بریتھ لے کے اس کو کنٹرول کرتا، نارمل ہوتا، تاکہ میرے چہرے پہ پریشانی نہ لگنا ہے. اور میں بالکل اسٹریٹ بیٹھا ہوا تھا. تو آدھے گھنٹے بعد جو ہے پھر وہ ریڈ لائٹ آف ہو گئی. لائٹ آف ہوگی، اب آپ کا ایڈرینلن دوبارہ ٹیک ان کیا، پھر دوبارہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی بات میں کانوں میں آ رہی تھی. گرین لائٹ آن نہیں ہوئی. اب فرسٹریشن بھی ہوگی، یہ کیا بھائی، اب میں دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، گرین لائٹ کی طرف نہیں آن ہوئی. بیٹھا ہوں میں، کوئی 60 سیکنڈ گزرے، دروازہ خود کھلتا ہے. تو ڈیپٹی پریزیڈنٹ صاحب بھارت میں، کدھر بھائی، اب اندر نہیں آئے. He had to get up and walk up to the door, open the door and then get me out, get me in. میں نے سے گرین لائٹ ہی نہیں آن ہوئی. تو اس نے کہا ریڈ لائٹ تو آف ہو گئی ہے نا. میں نے کہا سر، جو مجھے آپ نے کہا تھا کہ گرین لائٹ آن ہوگی تو اندر جائیں گے، تو ریڈ لائٹ تو آف ہوگی لیکن گرین لائٹ تو آن نہیں ہوئی. تو I didn't go in. سے کہا اندر آؤ گئی. تو آپ اس کو چیک کر کے ہلایا، پتہ نہیں وہ میرے دل کی دھڑکنوں سے تو بلبل سے وہ ہل گیا، بلب گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، بٹ ایونچولی اٹ واز جسٹ اے لٹل بٹ لوز. تو خیر وہ برف گرین ہو گیا، خیر اندر گئے. اب وہ جتنا پریپیئر کیا تھا، جو سب کچھ جا کے ٹائم فاسٹ، پہلا امپریشن ہی غلط پائے گا میری طرف سے. بیٹھے سر، بیٹھے اگین وہی کہ کرسی کی لیفٹ سائڈ سے بیٹھا میں، اور اس کو ڈریگ نہیں کیا، کرسی کو اٹھایا، تھوڑا سا پیچھے کیا، بیٹھ کے اس کو ایڈجسٹ کیا، اتنا ایڈجسٹ کیا کہ مائی wrists would touch the table easily. یہ جو جگہ ہے، یہ اتنا ڈسٹینس رکھا، اور
یہ نہیں کہ میری جو ٹمی ہے وہ ٹچ کریے ٹیبل کو، جب میں اتنا دور بیٹھا ہوں ٹیبل سے کہ نہیں، بس اتنے فاصلے پہ رہا اور انٹرویو کی جو ناک اور آنکھوں کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہاں پہ صرف فوکس رکھا، نہ اس کے منہ پہ، نہ اس کے سر پہ، نہ اس کے کندھوں پہ. The focus were all here in this triangle. یہ جو ٹرائنگل ہے یہاں پر. میرے درمیان ان کے درمیان ڈسٹینس تھا تقریباً کوئی 4-4.5 فٹ کا، جو ٹیبل کی ایک نارمل ویڈتھ ہوتی ہے اتنا تھا. تو وہ کرسی پہ بیٹھے تھے، میں کرسی پہ، تو 4.5-5 فٹ کا ڈفرینس تھا. تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں اس آنکھ میں دیکھ رہے ہیں، سم تھنگ ناک میں دیکھ رہے ہیں، لیکن بالکل منہ پہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ہی سر پہ دیکھنا چاہیے، نہ ہی شولڈرس پہ، کیونکہ یہ پھر آپ کی جو وہ چوری وہ ظاہر کرتا ہے. سو جس طرح مجھے بتایا گیا تھا اس میں کہ کس طرح دیکھنا ہوتا ہے. تو اب میں تیار بیٹھا ہوں. تو انہوں نے پھر مطلب یہی کہ مجھے کہا تینوں عقل نہیں ہے کہ رتی بتی آف ہو گئی ہے کہ بھائی اب بولنا چاہیے کل آپ تم اندر ہو. نہیں سر، میں مجھے تو جو انسٹرکشن تھی I had to follow those ones. So اس انسٹرکشن میں گرین لائٹ آن بھی تھا، تو that's why I didn't come in. خیر پھر نے انٹروڈکشن سے بات اسٹارٹ کی. اچھا، جیسے ہی انٹروڈکشن کمپلیٹ کیا میں نے، تو انہوں نے وہ میری ٹوپی کا پوچھا جو پہلے دن گر گئی تھی دوسرے دن. تو مجھ سے جی ٹی او صاحب بھی پوچھ چکے تھے پہلے، جب ہم آپس میں کمانڈ ٹاسک کے درمیان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ سیکرٹریز کے درمیان جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس وقت کے بعد پھر یہ انہوں نے وہ چیز پوچھی. تو میں نے کو پھر دوبارہ وہی قصہ بتا دیا. تو اس کے بعد پھر یہ آگے جو اسسمنٹ سیلف اسسمنٹ دی تھی اس کا انہوں نے دوبارہ پوچھا. اس میں جو میں نے آنسر دیا تھا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آئی ڈیڈ آنسر دیم. اچھا جی، پھر وہ آگے اس پہ جو ہابیز لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی ہابیز جتنی گیمیں میں نے کھیلی ہوئی تھی نا لائف میں نے وہ ساری، مطلب شطرنج بھی لکھی ہوئی تھی میں نے، ٹھیک ہے، تاش بھی لکھی ہوئی تھی، لوڈو تک لکھی ہوئی تھی میں نے کہ میں ساری گیمیں کھیلتا ہوں. اور آف کورس آن ٹاپ آف دیٹ کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن واز مائی ٹاپ 3 اسپورٹس. مزے کی بات کہ اکیڈمی میں ان میں سے 2 گیمز بینڈ ہیں، کرکٹ اور بیڈمنٹن. یہ 2 گیمز نہیں کھلائی جاتی آپ کو. ایک تو کرکٹ میں آپ کا وہ ہڈی سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ناش سے ٹوٹ سکتا ہے. بیڈمنٹن کہتے ہیں کہ یہ ایک چائلڈش گیم ہے. اسکواش ٹھیک ہے، بیڈمنٹن چائلڈش گیم ہے، چلو جی نہیں کھیلے تو وہ تھا ہی، کوئی پریکٹس کو تھا ہی نہیں. فٹ بال، یس آئی واز ان فٹ بال ٹیم آف اکیڈمی، اور ہم نے پہلا انٹر بیس چیمپئن شپ بھی رسالپور اکیڈمی نے جیتی تھی. اینڈ آئی واز پلئنگ 11 تمام بیسس کا آپس میں یہ بات کی بات ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ اپنے اسپورٹس سے تیری تو آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ فلانا ونر کون ہے، فلانا ونر کون ہے. نہیں، ضرورت نہیں. آپ کو لازمی نہیں کہ آپ اس کی ایک ایک چیز کا پتہ ہو. بھائی اگر آپ کو بیسک پرنسپلس پتہ ہے نا اس گیم پہ، کس طرح کھیلنا ہے، اس کو کیسے اس کو امپروو کرنا ہے، دیٹس اٹ. آپ اس کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں. ہاں جی، ومبلڈن چیمپئن کون تھا اگر آپ نے ٹینس لکھی ہوئی ہے؟ سو آئی ڈونٹ نو. It's a hobby. I played as a hobby, not as a subject. Period. مجھ سے کچھ انہوں نے پوچھے تھے کوشچنس، کیونکہ میں نے کہا تھا میں اسے باٹنی پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کچھ ایک کوشچن پوچھا تھا مجھ سے ریگارڈنگ یہی کچھ جو اس کا پھولوں کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس میں سیپلز، پیٹلز، اووری، یہ فلانا کھانا، اینتھرائڈ، پتہ نہیں کیا کیا. تو کچھ طرح کا ڈیپ قسم کوشچن پوچھا تھا. میں نے کہا سر یہ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، یہ میں کیونکہ جس فیلڈ میں نے چوز کیا ہے اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ، تو اس لیے میں نے اس کی کوئی خاص پریپریشن نہیں کی. سمپل. مین جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی فزکس اور میتھ. ٹھیک ہے، کچھ مجھ سے میتھ کے کوشچن پوچھے تھے. اور اگین میں جو ہے میتھ کو ایز اے ریلیجن سمجھ کے اب پڑھتا ہوں. سیکنڈ ریلیجن جسے کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ میری سمپل جو ملٹیپلیکیشن ڈویژن تھی وہ بڑی اچھی تھی، کراس ملٹیپلیکیشن بڑی اچھی تھی میری. تو جس سے مجھے سوال پوچھا کہ ایک بندہ اتنے دیر میں ادھر پہنچے گا تو اتنی دیر میں وہ اتنی دیر میں کہاں پہنچ جائے گا. اس قسم کے کوشچنس تھے. فیملی پہ کہ کیوں آپ نے جو ہے ایئر فورس جوائن کرنی ہے، ریزن میں نے بتا دیا تھا. میری موٹیویشن کا سورس ہی میرے ڈیڈ تھے جو ورلڈ آفیسر تھے. تو میں اکثر ٹوپی پہن کے جو نا وہ ریڑے کو جو نا وہ پہیے کو ڈنڈے مارتا تھا.
میں نے کبھی میری فرسٹ جو موٹیویشن فرام فیملی، مائی ڈیڈ واز اے وارنٹ آفیسر اینڈ آئی لوڈ ہز یونیفارم، اور میں اکثر ان کے بیرٹ پہن کے گھومتا تھا اپنے محلے میں، وہ شو مارنے میں پائلٹ. تو eventually this interview of personal questions میں گرل فرینڈ شل فرینڈ ہے، میں نے کہا میں اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، بہت ڈیگریڈنگ ہے، اور ہمارے اس میں میرے معاشرے میں میرا جو فیملی سسٹم اس میں ان چیزوں کی پرمیشن نہیں ہے. اگر پتہ لگ جائے تو اما ابا نے کڑیاں توڑ دینی ہے. کہتے مطلب کسی کو پسند تو کرتے ہو گا. میں نے کہا وہ تو سر لازم بات ہے. کہتے کبھی اس کو بادشاہ کی. میں نے کہا نہیں سر اتنا میں وہ بہادر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک فرینڈ شپ قسم کی گفتگو ہماری چلنا شروع ہوئی آپس میں. تو اس میں پھر یہ جی کہ ہاں جی کوئی اپنی زندگی کا کوئی اچھا واقعہ سناؤ، کوئی افسوسناک واقعہ سناؤ. میرے چچا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا تھا، میں رویا تھا اس میں بہت زیادہ 1983 میں. ریزن بینگ کہ وہ ہمارے لیے بہت کائنڈ تھے، اور وہ اس وقت پولکا ایک آئس کریم فیکٹری ہوتی تھی، اس میں کام کرتے تھے، اور پورے محلے کے بچوں کو پولکا کا یہ تھا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہو گئی تو جو اینوی آئس کریم بچتی تھی they couldn't store it, they didn't have these many fridges to store that one, so اس کو ڈمپ کیا جاتا تھا literally اگر وہ ڈسٹریبیوشن کی کمپلیٹ نہیں ہوتی پوری. تو چچا جو تھے وہ اس پورے محلے کو جو ہے وہ آئس کریم کھایا. تو جو ان کی ڈیتھ ہوئی تو ویسے بھی آئس کریم اس زمانے میں بڑی مہنگی تھی، ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب مرزا صاحب کے زمانے میں راشن کارڈ جو تھے لمیٹڈ راشن ملتا تھا پوری ہر فیملی کو، لمیٹڈ. ایوری ون وہ just used to stand queues with the ration card and get your ration for the month. اس میں تو آئس کریم جو تھی وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. اس قسم کے واقعات جو سے تو جب کہ 45-50 منٹ گزرے اس میں مجھ سے سبجیکٹ وائز جو ڈیفیکلٹ کوشچن جو میں دیکھتا ہوں ایس ایس بی انٹرویوز میں جو پوچھے جاتے ہیں آج کل، جو بڑے انٹرویوز موک انٹرویوز جو چل رہے ہوتے ہیں، I was not asked even a single difficult question in terms of subjects. Probably he would have known جو میرے مارکس تھے، میری جو کنڈیشن تھی 561 مارکس، وہ بھی پری میڈیکل گروپ میں، تو انہوں نے شاید مجھے اس لیے تھوڑا سا وہ لیوریج دی. تو انہوں نے کہا بھی مطلب آپ یہ ڈاکٹر بننے چلے تھے اور اس کے بعد آپ یہ ٹیچر بن رہے ہیں، آپ کو یہ مطلب اس لیے یہ کیا ہے؟ تو میں کہا سر اصل میں والد صاحب نے کبھی امپوز تو نہیں کیا، بٹ دس واز دا فرسٹ ٹائم اینڈ ہی ایکچولی امپوزڈ دیٹ ہی وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. اور میں والدین کی بات کو نہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں کوشش کی. I couldn't do it and I failed. اس دن میں ان کو بتایا، یہ تو میری فرینڈ شپ ہے جو کہ میں کو بڑے تفصیل سے بتا رہا ہوں پوری لائف جرنی کہ سر یہ اس ٹائم یہ ہوا تھا تو میں نے اس لیے یہ چیز فیلڈ چوز کی. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے اپنے بڑے بھائی کا بتایا کہ اس طرح مجھے انفلوئنس کر جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ انٹرویو میں مجھ سے پوچھی گئی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں تھیں میں ان کو یاد رکھتا ہوں، اور کیونکہ میں نے اپنا انٹرویو خود لکھا تھا. جو چیزیں میں نے سائیکویلیوشن ٹیسٹ میں جی ٹی او کو جو میں نے امپریشن دیا، سائیکیٹرسٹ کو جو امپریشن دیا، تو وہی چیزیں انہوں نے مجھ سے they wanted to confirm کہ I am the person which I am claiming to be and which I proved that I was the person which I am claiming to be. تو وہاں پر انہوں نے جناب تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جناب یو کین گو ناؤ. اور یہ وہ ٹائم تھا جب اس نے مجھ سے شیکن کیا. ہمارا پہلا شیکن ہم وی ور آن دا رانگ فٹ، وی اسٹیپڈ ان دا جو کیا کہتے ہیں اس کو یار غلط طریقے سے آغاز ہوا تھا، لیکن اینڈ بہت اچھا. تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ آگے کیا. اب ہاتھ ملاتے ہوئے تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ یو ہیو ٹو پورا فل آپ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے. تو یہ تو الٹا دکھا رہا ہوں، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں جب ہینڈ شیک میں نا یہ چیزیں آپس میں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اتنی گرپ نہیں رکھنے کے لگے گا پہاڑیاں توڑ کے رکھ دیں. جتنی گرپ وہ دکھاتا ہے آپ نے اتنی ہی دکھانی ہوتی ہے. اس میں یہ والا جو سیل ہوتا ہے یہ نہیں دکھانا کہ انگلیوں سے انگلیاں ٹچ ہو رہی ہیں یا انگلیوں سے پام ٹچ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ گرپ جس میں یہ کانفیڈنس شو کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ اس نے اگر لوز سے آپ نے پکڑ اس کا آدھے پہ دبا دیا کڑاکے کر دیتے ہوتے، یہ کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو اگین سٹنگ اپ رائٹ، نو موومنٹس آف ہینڈس، ٹھیک ہے جی. براڈ شولڈرز، چین اپ، آلویز لک انٹو دی آئیز، انٹو دا ٹرائنگل، اور فل چیئر پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور کندھے اوپر رکھنے ہیں، بالکل ٹیک نہیں لگانی، بالکل آگے بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور کنٹرول یور ایموشنز نو میٹر واٹ کائنڈ آف کوسچن ہی آسکس. اس کو یہ سمجھے کیونکہ یہ آپ کی کانفیڈینشیل چیز ہے. اس نے کبھی بھی اس کمرے سے باہر نہیں جانا، ناٹ ایون فار ریسرچ پرپزز.
تو وہاں پر آپ کو جھوٹ بولنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی کسی قسم کا کوئی سیڈ انسیڈنٹ ہے, کوئی anything you can share with that person because that's not gonna be public ever. کہ ہمارے دن رابطہ کا بھی کوئی جواب دینا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو بس اسی طرح سمجھے, وہ رابطہ لینا. تو ادھر جو ہے چیز وہی رکھیں کہ اپنے بالکل آنیسٹ, سنسیئر, ٹروتھفل, اینڈ ٹیل دیم ایوری تھنگ, ایوری بلنڈر یو ہیو میڈ ان یور لائف, جو سمجھتے ہیں کہ بعد میں کریکٹ ہو سکتا ہے. تو یو وڈ فیل کہ نہ تو آپ کو پسینے آئیں گے نہ پھٹانے کے, جو مجھے پیئر کنڈیشن تھی اندر جانے سے پہلے, اٹ واز ناٹ دیئر. جو باہر 30 منٹ میں جو پسینے آ گئے تھے نا میرے, مطلب یہ جو نیز ہوتے ہیں اپنی آرم پیٹس میں جو پسینے آنا شروع ہوتے ہیں, وہ مجھے آنا شروع ہو گئے تھے باہر بیٹھے ہوئے. بٹ ون سائڈ موو ان سائڈ, وین آئی کیم آؤٹ آئی فیلٹ لائک واو, بہت لائٹ فیل کیا. واپس آ گئے, اب 46 منٹ ہو گئے. ان دی اینڈ تو مزے کی اسٹوری ہے, گھر آ گئے, گاڑی پہ بیٹھے, کپ شپ کو سارا کچھ. تو جس وقت یہ پیک اپ کی کہانی میں اگلے ایپیسوڈ لیتا ہوں, بیکاز ناؤ آئی ول موو آن ٹو دا میڈیکل کے بعد پھر اکیڈمی کیسے جوائن کی, تو یہ سارا میں, اور پھر اینڈ میں نے چھوڑی. تو یہ میرے کوئی ہوں گے 20-25 ایپیسوڈ اسی چیز پہ. تو وٹ آئی ڈیڈ, واپس آئے. اب پتہ کیسے لگا کہ میں پاس ہو گیا ہوں یا نہیں. اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کس کی طرف سے, وہ جو وائس میں جو ناٹ ریکمینڈ بندہ تھا, اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یار جب لفافہ ملے گا نا آپ کو, کیونکہ ہم نے اپنی ڈگریاں سب کچھ ان کو دے دیے ہوتے. مجھے اگر تو آپ کا لفافہ ہوا ہیوی, جس میں آپ کی ڈگریاں چاہیے, لوگ پتہ چلتا ہے وہ خاکی رنگ کا لفافہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایسے بھی کیا مارکا بھی لگا ہوتا ہے. اگر تو وہ لفافہ ہوا ہیوی, اٹ مینس کہ انہوں نے آپ کی سندیں وغیرہ, مارک شیٹس وغیرہ سب کچھ آپ کو واپس بھیج دیا ہے اور آپ ناٹ ریکمینڈ ہے. تو اور اگر تو ہلکا پھلکا لفافہ, اس میں صرف ایک ہی پیپر جس کو بھی لکھا ہوتا ہے کہ وی ہیو فاؤنڈ دیئر آفیسر لائک کوالٹی پر, جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے وہ اس میں بس اس کے اوپر مونوگرام بنا ہوتا ہے اس کا. تو اب 3 یا کیونکہ اس وقت ہمیں یہ تھرو ڈاک آتا تھا گھر میں, تو تیسرے یا چوتھے دن بیل بجی, میں جا کے پتہ کھولا, ڈاکیہ صاحب آئے تھے, صابر شاہ صاحب ہیں, میں خود ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا لیٹر ہے. اس نے مجھے لیٹر دیا, میں نے دیکھا اس کے اوپر ICB کا مونوگرام لگا ہوا ہے اور ہیوی ہے, اس کے اندر سندے وغیرہ ساری پڑی ہے. میں نے کہا ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. میں نے اس کو ویسے ہی اٹھایا اینڈ آئی پٹ اٹ ان مائی بیڈ روم آن دا ٹیبل, وہاں پہ رکھا, اور اس وقت جس نے دل بند سا نہیں ہوتا ناٹ ریکمینڈ ہو گیا یار. میں اس وقت گھر سے نکل گیا, اپنی فرسٹریشن جا کے اتاری نیٹ میں, اور خیر بات ختم ہوگی, لفافہ وہی پڑا ہے. ایک دن گزر گیا. اچھا, اب بھائی صاحب کو بھی فون آ رہا ہے, ممی کو پوچھ رہے ہیں, اب میں اوائڈ کر رہا ہوں. تو خیر امی نے مجھ سے پوچھا, میں نے کبھی تک وہ ابھی تک نہیں آیا نا. تو اچھا میرے روم میں اس وقت تک نا, اس وقت جو تھا وہ کوئی اور بندہ آتا بھی نہیں تھا. ہمارے سب کے سیپریٹ رومس تھے, سب بہن بھائیوں کے. بڑے بھائی صاحب جو سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے, لیکن ان کی پوسٹنگ کراچی میں تھے, ان کی فیملی سیکنڈ فلور پہ تھی. پہلے فلور پہ کرایہ دار تھے, تیسرے فلور پہ امی کا بیڈ روم آ گیا, میرا چھوٹا اسٹور روم آ گیا, اور بھائی صاحب جو تھے وہ باہر جو ڈرائنگ روم تھا اس میں رہتے تھے, اس میں لدر کا بیڈ لگا ہوا تھا, باجی اور امی ایک بیڈ روم میں. تو دس went on for 2 more days. اب کیونکہ 5 دن ہو چکے ہیں ایسے بھی کلیئر کیے ہوئے, تو اس وقت جو تھے میرے والدہ نے وہ خاکی لیٹر ڈھونڈ لی, مل گیا ان کو بیڈ پہ. نو آئی واز ناٹ ایٹ ہوم, آئی واز اوائڈنگ اس بات کا لیٹ آنا یہ وہ نا, اور جلدی آ کے بس کھانا کھانا, کچھ جانا, بیڈ میں سو جانا, اور صبح اٹھ کے جلدی نکل کے کالج کے بہانے نکل گئے. اپنی وہی پرانی روٹین اسٹارٹ ہو گئی. تو پریشان سا دل. اچھا والدہ نے نا وہ لفافہ کھولا, اور بھائی صاحب فون پہ تھے, بڑے بھائی صاحب. پوچھا چھوٹے سی ہوا کہ یہ بتا کہ میرا ہو, اتنے دن تو نہیں گزرتے, 5 دن تو نہیں, ارجنٹ ڈاک ہوتی ہے تو 1-2 دن میں مل جاتی ہے. انہوں نے کھولا جی, اس میں وہ سندیں بھی تھیں, وہ ساری نکال کے ٹیبل پہ رکھی. تو پھر بھائی کو بتایا کہ اس کے اوپر ایک لیٹر سا پڑا ہے, وائٹ رنگ کا نا, 444 تھا وہ,
2 فولڈ اس میں، لیکن وہ 3 فولڈ بن جاتے ہیں نا. جب اس کو 2 دفعہ فولڈ کرتے ہیں تو اگر وہ نیو پیپر ہے تو 1 فولڈ واز دس وے اینڈ دی ادر فولڈ واز دس وے. اس کے اوپر تو یہ اس تبدیلی سے تقسیم تھا وہ. اب واللہ کو جتنی انگلش پڑھنی آتی تھی نا، ٹھیک ہے، اس میں وہ سیل فون کا زمانہ تھا، ویڈیو کال تو ہو نہیں سکتی تھی، ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، عام جو گھر کا فون ہوتا ہے اس پہ. تو اس پہ ایک چیز جو تھی وہ OLQs لکھا ہوا تھا، آفیسر لائک کوالٹیز، کہ وی ہیو فاؤنڈ دیٹ یو ہیو دی آفیسر لائک کوالٹیز. واللہ نے وہ پڑھ کے بھائی کو بتا دی کسی نہ کسی طریقے سے. واللہ میں نے بتایا انلیٹڈ صرف رنجیت پڑھا ہوا تھا ہم نے، باقی یہ ٹی وی دیکھ کے تو ہو جاتی ہے ان کو. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جاتی ہے پتھر کی یہ سیل. تو اتنی ان کی انگریزی کو ہجے کر لیتی تھی. وہ جب ان کو بتایا ان کو وہ یہ تو ریکمینڈ ہو گیا. پھر بھائی صاحب نے اسی طرح پوچھا والے سے کہ اس کو دیکھیں کہ RECCOMEND نام کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں. تو والے کہا ہاں یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اوکے جی، اس کو بلا کرو گلے کو کدھر ہے والے نے یہ تو 2-3 دن سے پڑھا ہوا تھا، میں تو اس پر غور نہیں کیا. اب میں نے دیکھا اس کو. تو خیر میں جب کالج سے واپس آیا رات کو تو واللہ نے کہا وہ یہ پڑھ کے بتائیے کیا ہے. میں نے کہا اوہ تیرے رنگ وہ کہتے ہیں نا رنگ اڑ گیا میرا. اب اوپن اس کے ڈیئر صابر سین صابر جو بھی اس کا جو لیٹر پیڈ ہوتا ہے، میں اس کو مجھے یقین نہ آیا. یہ تو سنڈے میں بھیج دیے اور اس کے یہ تو ریکمنڈیشن لیٹر ہے، مطلب کہ آئی ایم ریکمینڈیڈ فار پاکستان ایئر فورس. تو میں نے اس کو پھر پھر میں نے ماری جمپ. جب بھی بھائی میرا جی سلیکٹ ہو گیا میں. ایونچولی ان دی اینڈ وی کیم ٹو نو کہ اس دفعہ انہوں نے جو ہے نا وہ سسٹم چینج کر دیا تھا اور یہ سنڈے آپ کو واپس بھیج دیتے تھے اس کے ساتھ ہی. ورنہ سے پہلے جو ریکمینڈ ہو جاتے ہیں ان کے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور پھر اینڈ میں آپ کو جا کے اکیڈمی سے ہی ملتی ہوں. لیکن یہاں پر انہوں نے جو کچھ دفعہ دوسرے طریقے سے، تو میں تو اپنی طرف سے ناٹ ریکمینڈ ہو کے بس رانجا یار بنا ہوا تھا، گلیوں میں پھیر رہا تھا. لیکن ہاں واز ریکمینڈ. پھر جو ہے پھر سب کو بتایا، پھر ختم قرآن مجید کیا گیا ہمارے اس اعزاز میں کہ بچہ سلیکٹ ہو گیا. میں کو ٹھنڈا کھاؤ ابھی میڈیکل رہتا ہے اینڈ ایونچولی وی ہیو ٹو ویٹ فار دا فائنل کال. تو اس کے بعد جناب پھر میڈیکل کی پریپریشن ہوگی. تو یہ تھا جناب 13 ایپیسوڈز میں نے پورا سم اپ کر دیا اپنی لائف سٹوری جو تھی اس وقت تک کی. تو اس کے بعد پھر میڈیکل کے لیے کس طرح پریپریشن کی، کیونکہ وہ تو ایڈوانس میڈیکل تھا. اس میں تو یہ بڑے جو کان بھی کھرچا ہوا ہے، ناک بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ چیزیں تو وہاں پہ دوبارہ چیک ہوں گی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ ون. انڈر ویٹ جو تھا اس کو اب میرے پاس ٹائم تھا. میڈیکل آپ کو ایٹ لیسٹ اٹ واز گونا ٹیک منتھ اور ٹو. ہم نومبر میں گئے تھے اور دسمبر کے اینڈ میں ہماری کال آئی تھی. تو یہ تھا بس مڈ نومبر. اور یہ جو ISSB کا ٹیسٹ تھا یہ اکتوبر میں ہوا تھا. اپلائی میں نے جو انیشیل ٹیسٹ تھا وہ August 6 کو کیا تھا. ٹیسٹ کی ڈیٹ 20-25 اگست کے درمیان آئی تھی اور سپٹمبر میں اکیڈمک ٹیسٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ISSB جو ہے وہ تقریباً اکتوبر کے مڈ میں ہوئی. تو اب اور کورس اسٹارٹ ہونا تھا دسمبر 29 سے اسی سال 1993 میں. تو اب یہ چیزیں جو تھیں میں ان کو آرام سے مینیج کر سکتا تھا کہ آنکھیں کیسے سی کرنی. آنکھیں ہماری ٹھیک تھی، میرا کان اور ناک یہ دو میرے پرابلم تھے اور ایک انڈر ویٹ تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے آگے جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں فائنل ڈے کی، وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. سو آئی ہوپ کہ this was a good lesson for you. And again, just be sincere, be honest, be truthful, and don't be shy. Don't hesitate to share your things with GTO and with the Deputy President who's going to conduct your interview. Hope for the best. See you next time. Allah Hafiz.